اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے اللہ کے دوستوں کو پچھلے لیکچر میں ہم نے کلمہ کا تعارف شروع کیا تھا قرآنی استدلال کی روشنی میں، تو قرآنی آیات کی روشنی میں ہم نے جو کلمہ کو کچھ کھولنے کی کوشش کی تھی، آج اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں اور مزید آیات کی روشنی میں کلمہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآنی آیات کی طرف لوٹ چلے۔ سورہ البقرہ کی یہاں آیت نمبر 18 ہے، جو کہ آپ نے اکثر پڑھی اور سنی ہوگی، بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ آیت نمبر 18 ہے، ورس نمبر 18 سورہ بقرہ کی، جس کا ترجمہ ہے یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یہ کن کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، وہ جنہوں نے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جنہوں نے کلمہ کا اصل مطلب جو ہے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ بس وہی لوگ جو ہیں وہ آیتوں پر الٹا بن کر، اندھا بن کر، گونگا بن کر اور گر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اس طرح آگے مالک فرما رہا ہے کہ وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے افلا تعقلون، بصیرت کو استعمال نہیں کیا۔ میں نے سوچنے سمجھنے کی تمہیں صلاحیت دی تھی، اے میرے بندے، اے ایمان والو، اے مومنو، کیا تم نے اس بات پر غور کیا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تم نے کلمہ پڑھنے کے لیے بھیجا گیا کہ کلمہ بننے کے لیے بھیجا گیا؟ اگر اب بھی تم نہ سمجھو تو پھر کب سمجھو گے؟ یقیناً تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ They are deaf, dumb and blind, so they will not return to the right path. اسی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20، جس میں رب محمد ایک دفعہ پھر کھول کے بیان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ مالک نے بالکل تشبیہ اور استعارات کے ذریعے بالکل کھول کے حقیقت بیان کر دی ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب بندہ ہے راہ پہ گامزن ہے، چمک ہوئی، رستہ مل گیا تو چل پڑا، جب رستہ نظر نہ آیا تو کھڑا ہو گیا۔ اب مالک یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ سوچے سمجھے غور کریں، اے میرے بندے، اے میرے کلمے، اس بات پر غور کر کہ اللہ کا کلمہ کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، تیری حقیقت کیا ہے، کہ اگر میں چاہتا تو میں تیری جو سماعت ہے وہ چھین لیتا، میں تیری بصارت چھین لیتا۔ اگر میں تمہاری بصارت، کیا تم دیکھ سکتے تھے کہ یہ بجلی چمکی ہے؟ یا تم سن سکتے تھے؟ کیا تم میرے بغیر، اصل میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا میری حقیقت کو سمجھے بغیر، اصل میں اپنی حقیقت کو سمجھے بغیر، کلمے کی حقیقت کو سمجھے بغیر، کیا تم اس بات پر قادر ہو؟ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے بغیر آپ کو کوئی رستہ جو ہے وہ نہیں دکھا سکتا، بس اسی کے راستے پر چلنا ہی حقیقی اور سچی راہ ہے۔ یہی کلمہ ہے، یہی حقیقت ہے، یہی الف لام میم ہے، یہی ہا میم ہے، یہی کا ہا یا عین صاد ہے، یہی لوح ہے، یہی قلم ہے، یہی وجود ہے، یہی الکتاب ہے۔ اگر آپ سوچیں، اگر آپ سمجھیں، ماشاءاللہ آپ سارے لوگ دانشور ہیں، علماء ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، حب رکھتے ہیں، تو چلیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یقین کے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف درجے ہیں، لیکن مالک نے ان یقین کے مختلف جو سٹیپس ہیں، جو مراحل ہیں، کلمہ حقیقی بننا کے لیے، کلمہ طیبہ بننے کے لیے، اس کو
مزید جو ہے وہ کھولنے کی کوشش کی ہے سورہ تکاثر میں آیت نمبر 5 کے ذریعے. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِین، ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے تو دنیا میں کھو کر آخرت کو اس طرح نہ بھولتے. علم الیقین، یقین کا پہلا درجہ. مالک نے فرما دیا کھول کے کہ اگر تم جان سکتے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے تو تم اس طرح سے غفلت میں نہ پڑے رہتے، تم اپنی حقیقت جاننے کی ضرور کوشش کرتے، تم صرف کلمہ پڑھنے پر نہیں کلمہ بننے پر بھی توجہ دیتے. Yes, indeed, would that you knew with the knowledge of certitude the consequence of greed for wealth and riches, and your negligence, then lost in the worldly pleasure, you would never forget the hereafter like this. تو مالک نے اس میں کھول کے بیان کر دیا کہ یہ یقین کا پہلا درجہ ہے علم الیقین، سورہ تکاثر کی آیت نمبر 5 پر، کہ اگر تم صرف اس چیز کو ہی سمجھ لو، صرف علم کی یقین کو بھی اگر تم پا لو تو تم کافی حقیقتوں کو جان لو گے. اس کے بعد یقین کا اگلا درجہ آتا ہے عین الیقین. اس کو سورہ تکاثر کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا گیا ہے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. then you will certainly see it with the eye of certitude. یہ یقین کا دوسرا درجہ ہے کہ ظاہر ایک چیز کے بارے میں آپ پہلے علم حاصل کرتے ہیں، پھر اسے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یقیناً جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں مشاہدہ بڑھتا ہے آپ کا، تو یقین کی جو لمٹ ہے وہ بھی بڑھتی ہے، کلمے کی حقیقت مزید سمجھ میں آتی ہے. اسی چیز کو پھر تھوڑا سا اور رب محمد آگے بیان کرتے ہیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95 میں. ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہی قطعی طور پر حق الیقین ہے. دس از the absolute truth of certitude. تیسرا درجہ یقین کا، تیسرا مرحلہ حق الیقین. جب آپ کسی کے بارے میں چیز میں جانتے ہیں، پھر آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جب آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حق الیقین. آپ کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے. اللہ برحق ہے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہے، یہ آیات برحق ہیں. یہ ہر شے جو مالک جو ہے وہ اللہ رسول کی جو طریقت پر مکمل طور پر چلتی ہے وہ حق کے زمرے میں آ جاتی ہے، حق سے واصل ہو جاتا ہے اور کلمہ حقیقی بن جاتا ہے. اور پھر اسی کو آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 51 وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، پھر اس میں دوبارہ یہ مالک نے بیان کیا بے شک یہ حق الیقین ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ قرآن مجید میں آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ذہن میں آ رہا ہے، انہیں رب تعالیٰ سے فرمایا کہ مالک بے شک میں بن دیکھے تیری ہر بات پر یقین کرتا ہوں، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے اس یقین کو حق الیقین کی جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے مضبوطی دینا چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر میرے مالک نے کیا فرمایا، رب محمد نے کیا فرمایا، کیا ابراہیم 4 پرندے لو. پھر انہوں نے کچھ عرصہ پرندے پالے، لیکن یہ یہاں بھی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے، پالنے سے کیا مراد ہے. ان کو پالا پوسا، پھر ان سے حکم ہوا کہ ہاں جی ان کو ذبح کیا جائے اور ان کے ٹکڑے جو کر کے مکس کر دیا جائے. ان کے انہوں نے مخصوص نام بھی رکھے اور کہا جی انہیں آپ پہاڑوں کے پرے پھینک ہے. یہی آپ پڑھتے آئے ہیں آج تک. تو پھر وہ کیا ہوا، پھر مالک نے کہا اے ابراہیم آپ ان کو ان کے نام سے پکارو. اور وہ جو مکس کیے ہوئے تھے ٹکڑے آپس میں، وہ کیا ہوا، وہ چاروں جو انہوں نے پرندے پالے ہوئے تھے وہ بھاگتے ہوئے زندہ حالت میں ان کے پاس پہنچ گئے. اب یہ جو میں
آپ کو بات بتا رہی ہوں قرآن مجید سے، یہ حقیقت اور حق کی بات بتا رہی ہے، یہ حق الیقین، کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین تک پہنچے، اور ایسا کلمہ طیبہ اور کلمہ حقیقی اور شجر طیبہ کا روپ دار ہے کہ جس کا میٹھا پھل آج تک دین ابراہیمی کے دائی اور امت محمدی کے پیروکار جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ کیسا وہ شجر طیبہ، ابراہیم کی صورت میں کیسا مالک نے کلمہ طیبہ بویا، کیسا میٹھا پھل جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور آج تک ہم وہ پھل کھا رہے ہیں، اس کلمہ حقیقی کا، کلمہ طیبہ کا کتنا بڑا مالک کا احسان ہے۔ اسی چیز کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 82 میں، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہے۔ یہ مالک نے اس میں پھر آیت نمبر 82 میں کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ کا کلمہ ایسا ہے، مالک کا فرمان ایسا ہے کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے، یعنی جو چیز حق ہے اس کو حق، اس کا پروف کر دیتا ہے اور حق میں واصل کر دیتا ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے بابا ابراہیم کا واقعہ آپ کو بتایا۔ ساتھ ہی فرمایا اگر مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کلمہ حقیقی یا کلمہ طیبہ بننے سے انکار کیا، حقیقی کلمہ بننے سے انکار کیا، اللہ رسول کے احکامات ماننے سے انکار کیے، اعمال بد کیے، کلمہ خبیثیہ اور شجر خبیثیہ کی شکل اختیار کی، جس کی نہ کوئی جڑ ہوتی ہے نہ وہ پھل دیتا ہے، بس وہ تو ایسے ایک جھاڑی ہے پڑی ہوئی سوچا جائے تو مالک نے کھول کے بیان کر دیا کہ میں نے جب کہہ دیا تو وہ میرا کلمہ ہے، میں حق کو حق ثابت کر دیتا ہوں، چاہے ساری دنیا جو اس کی مخالفت کرے، چاہے بدعمال لوگ یا شر پسند لوگ حق کے راستے میں جتنے مرضی جو ہے کانٹے بچھائیں، میں حق کا ساتھ دیتا ہوں اور حق جو ہے وہ ثابت ہو کر رہتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے مثالوں سے، اہل بیت طہار کا واقعہ حق کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حق ثابت ہوا، ثابت ہے اور ثابت رہے گا۔ آل رسول کی شان بلند ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ کلمہ حقیقی تھے، اصل کلمہ کا روپ انہوں نے دھارا ہوا تھا، کلمہ طیبہ بنے، شجر طیبہ بنے، اور تا قیامت اس درخت کی چھاؤں اور اس کا پھل امت محمدیہ اور انسانیت کھاتی رہے گی۔ اور اسی میں پھر مالک بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ایک کلمہ ہی بندگی ہے، لیکن کون سا کلمہ؟ کلمہ حق، کلمہ طیبہ، شجر طیبہ ہی حق اور سچائی ہے۔ پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 19 آتی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ اب پھر وہ منع فرمایا میرے مالک نے کہ سب سے پہلے تو اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ جو میرے سچے بندے ہیں، وہ جو حق سچ کی راہ میں ثابت قدم رہتے ہیں، مشکل مزاجی کو اپناتے ہیں، لڑکھڑاتے نہیں ہیں، چاہے ان کتنی بھی کٹھنائیاں اور تکلیف جو ہے ان کو ان سے گزرنا پڑے۔ تاریخ اسلامی نبی کے انبیاء کرام کے دور سے لے کر پھر صحابہ، صحابیات، اور پھر جناب غوث پاک اور تمام آپ صوفیہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کس طرح وہ مختلف کٹھنائیوں سے گزرتے رہے ہوئے جو ہے وہ اپنی انہوں نے منزل پائی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ تو مالک نے فرمایا ہے کہ
ایسے لوگ جو دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں وہ ہر وقت جو ہے وہ منفی ایلیمنٹ جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، اصل میں وہی لوگ جو ہیں آخرت کے منکر ہیں۔ پھر مالک نے کھول کے بیان کر دیا کون سے لوگ جنہوں نے اللہ رسول کے حکمرانی سے، ان کے احکامات سے روگردانی کی، نبی کی طریقت پر عمل نہیں کیا، کلمے کا مطلب نہیں سمجھا، بس وہی جو ہے بدعمال لوگ، کلمہ خبیثیہ ہیں، شجر خبیثیہ ہیں۔ پھر اس میں مالک نے کھول کے بیان کر دیا۔ اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں اور سورہ توبہ کی طرف۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں مالک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جدوجہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا۔ آگے فرمایا وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، مگر دونوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب کفار نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور میں پناہ لی، تو آپ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو، اے ابو بکر غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست اور فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب اگر ہم آیت نمبر 40 کو کھول کے دیکھیں تو اس میں بالکل جو ہے نا مالک نے ایک طرح سے ہم پر روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا کہ نعوذ باللہ جب توحید پر ایمان نہ رکھنے والوں نے اور بت پرستی کے دعوے دار کفار نے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص رفیق کار یعنی یار غار ثور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے حکم ربی کے تحت غار ثور میں پناہ لی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان کے پیچھے چلتے ہوئے غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن آگے کیا؟ آگے تو ذات نے اپنے محبوب کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہوا تھا۔ کن فیکون کے تحت امر ربی کے تحت مکڑی کو وحی ہوئی اور مکڑی نے جالا بن دیا، غار کا کہ بالکل تازہ جو ہے نا وہ جالا بن دیا۔ پیچھے کرنے والے کفار جب وہاں تک پہنچے قدموں کے نشان سے آگے مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا، وہ مکڑی کا صحیح سلامت جالا جو ہے وہ رکاوٹ بن گیا، سوچ میں پڑ گئے کہ اس طرف تو نہیں گئے ہوں گے، کیونکہ کوئی اگر جالے سے گزر کر غار کے اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، لیکن یہاں تو جالا صحیح سلامت تھا۔ اب اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑا جو ہے ایک تفکر ہے، حق ہے، سچ ہے، روشنی ہے، اس واقعے میں نور ہے، رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، کلو جہاں کا کلیہ بتا دیا گیا اس آیت میں۔ مالک نے بتا دیا کیسے نہیں حفاظت کرتا۔ اندر کون تھا غار کے اندر؟ غار ثور کے اندر کون تھا؟ کیا وہ کلمہ طیبہ نہیں تھا؟ وہ کلمہ طیبہ تھا، کلمہ اعلیٰ تھا، بے مثل شجر کلمہ طیبہ، بے مثل شجر طیبہ۔ تو مالک جن کے لیے کائنات بنائی ہے سارا، اس کلمہ طیبہ کی حقیقت ہمیں اس واقعے کے ذریعے سمجھا دی۔ اور باہر کون تھا؟ غار کے باہر، غار کے باہر کفار تھے، مشرکان توحید تھے، وہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کہنے کو تو وہ بھی کلمہ تھا، لیکن کون سا کلمہ تھا؟ وہ کلمہ سفلا تھا، کلمہ خبیثیہ تھا۔
دیکھ لیجئے مالک نے خود ہی اپنی آیات میں بالکل آپ قرآن میں سے میں آپ کو یہ پڑھ کے اتاری کہ کھول کے بیان کر دیا کہ کلمہ کیا ہے اور کلمہ طیبہ کیا ہے، کلمہ خبیثیہ کیا ہے، شجر طیبہ کیا ہے، شجر خبیثیہ کیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں۔ اس میں مالک فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کہ پکیزہ بات اس پکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ Have you not seen how Allah sets forth an example? A good word is like a good tree. Its root is firm in the earth and its branches reach into the sky. اب اس میں مالک نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ پکیزہ بات یا اچھا عمل کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے۔ اور شجر طیبہ کیا ہے، یہ یہاں پر ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے آیت نمبر 24 میں۔ شجر طیبہ ایسا شجر ہے جس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں مضبوط ہے مگر اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اس کی بلندی کی انتہا نہیں۔ اتنا اجر ہے، اتنی شان ہے شجر طیبہ کی اور کلمہ طیبہ کی، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو کھنگالیں، جانچیں اور اس کلمہ طیبہ پر، اس شجر طیبہ پر ڈھلنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں میں تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے کہ جو شجر طیبہ ہے وہ اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ کیوں پہنچی ہوئی ہیں؟ جڑیں زمین میں مضبوط ہیں تاکہ وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے۔ کون سے پھل دے؟ حق بات کے، سچ بات، نیک عمل، پاکیزہ عمل، نیکی کا عمل جس میں کوئی جھوٹ، کوئی باطل، کوئی تقریب نہ ہو۔ نیکی کے کلمہ کی مثال جو ہے شجر طیبہ جیسی ہے۔ اور یہ نیک عمل کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے کلمہ طیبہ پر عمل کرنے والے صالحین، مومنین، صادقین، شہداء، عارفین، مقربین، زاہدین، طیبین، یہ تمام جو ہیں یہ کلمہ جو ہے شجر طیبہ کو استحکام دیتے ہیں۔ یہ استحکام ہے، یہی پائیداری ہے، یہی ابدیت ہے۔ اور جیسا بھی موسم ہو اس کے مطابق وہ پھل جو ہے کلمہ وہ دے رہا ہے اور دیتے رہیں گے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 25۔ مالک فرماتے ہیں جس کا کچھ یوں ترجمہ ہے، وہ شجر اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ کہ یہ مثالیں اللہ وحدہ لا شریک اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں اور ان کا ذکر کریں، ان کی فکر کریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم کی پھر آیت نمبر 26 میں رب محمد نے، رب ذوالجلال والاکرام نے، رب وحدہ لا شریک نے اس کو مزید کھولا ہے اور فرمایا ہے، پہلے بتایا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے، شجر طیبہ کیا ہے، پھر بتایا دوسری آیت میں کہ وہ شجر طیبہ جو ہے کیسے جو ہے وہ اس کا کام کیا ہے، کیسے یہ فروٹفل ہے، کس طرح اپنا یہ ایک گھنا سایہ دار ایسا درخت بنتا ہے اور کس موسم میں کس طرح کا یہ ہمیشہ کے لیے پھل دیتا ہے، کیسی مضبوط جڑ والا ہے۔ آپ سورہ ابراہیم کی آیت 26 میں مالک بیان کرتا ہے کلمہ خبیثیہ کو کہ شجر خبیثیہ یا کلمہ خبیثیہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اور ناپاک بات کی مثال اس ناپاک درخت کی سی ہے جسے زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے ذرا بھی قرار و بقا نہ ہو۔ And the example of an evil word is like that of an evil tree. برے عمل یا بری بات کی مثال جو ہے نا وہ ایک ایسے برے یا ناپاک درخت کی سی ہے کہ جو اوپر ہی پڑا ہوا ہے، اس کی جڑ گہری نہیں ہے، جب جو چاہے اسے اکھاڑ لیا جائے۔
نہ وہ پھل دیتا ہے، نہ اس میں پائیداری ہے، نہ اس کو ثبات ہے، نہ اس کو قرار ہے، اور نہ ہی اس کو بقا ہے. which is uprooted from the surface of the earth and which has no chance to get firm in the soil and survive. کہ یہ ایسا جو کلمہ خبیثیہ، شجر خبیثیہ ایسا شجر ہے جس کو کوئی ثبات نہیں ہے، کوئی بقا نہیں ہے، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر. تو کہنے سے مراد کہ جس نے اپنی حقیقت نہ پائی، جس نے اپنے آپ کو رب کے فرمان کے مطابق اپنے کلمہ کے وجود کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اس کو مارز وجود کرنے کی کوشش نہ کی، تو اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. تو کلمہ خبیثیہ یعنی بد عمل انسان کے مثل ہے، جیسے گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا، اب اسے کوئی قیام نہیں. تو یہ اصل میں کلمے کی مثال نہ پاک درخت ہے، نہ جڑ مستحکم، نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر سے کھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو بالکل ہی قرار و ثبات نہیں. لیکن دوسری طرف شجر طیبہ کو دیکھیں، کیسا ثبات ہے، کیسی بقا ہے، کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے، کیسا صراط مستقیم ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں بھی مالک نے 190 میں اس ورس میں کھول کے بیان کیا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. Indeed, in the creation of heavens and the earth and the alternation of the night and the day, there are signs of Allah absolute authority for those who possess constructive wisdom. اب مالک نے پھر اس میں کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اے بندو، آپ سوچے سمجھو، اے مومنو، اے ایمان والو، اس پر غور کرو کہ میں نے جو زمین اور آسمان کا، اب زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے، اس میں اہل تدبر کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نشانیاں ہیں. انہوں نے کہا جب میں نے زمین اور آسمان کو جو تخلیق کیا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. کون سی؟ عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے زمین کیوں پیدا کیا، آسمان کیوں پیدا کیا، کیوں تخلیق کیا، اور میں یہ کس طرح سے سسٹم کائنات کا چلا رہا ہوں. 7 زمینیں کیا ہیں، 7 آسمان کیا ہیں. اس میں اہل تفکر کے لیے اور حقیقی کلمہ گو کے لیے نشانیاں ہیں. تو ضرورت ہے اس امر کو سوچنے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254، جس کا کچھ اس طرح سے ہے اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کارآمد ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہے. اس میں مالک نے پھر اچھائی، برائی، نیکو بد میں، حقیقت میں اور غیر حقیقی ہونے میں، قرار ثبات کس کو ہے اور بقا کس کو ہے، اور بے ثباتی کس کو ہے، بے قراری کس کو ہے، یہ کھول کے بیان کرتی ہے. اور ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ میں نے جو اپنی بلیسنگز جو تمہیں دی ہیں ان کو مل بانٹ کے کھاؤ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی نہ خرید و فروخت ہوگی اور کوئی جو ہے آپ کا وہ سفارش کام نہیں آگی. اس سے پہلے کہ ٹائم گزر جائے، اس سے پہلے کہ سانس ساتھ چھوڑ جائے، اس سے پہلے کہ پردہ گر جائے، اس سے پہلے کہ تم ہانگ کر اپنے مالک کے سامنے پیش کیے جاؤ، اے بندے تو سوچ سمجھ لے، تو غور کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور کلمہ حقیقی کی طرف لوٹا. تو مالک اس میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں رزق دیا، اس میں سے خرچ کرو.
اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی گئی ہے۔ اعمال صالحہ، اعمال بد کا مطلب جو ہے، اعمال صالحہ کا اور اعمال بد کا مطلب واضح کیا گیا ہے۔ ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ جو حق گو ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو سمجھتے اور خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان پر پورا اترتے ہیں۔ دراصل وہی لوگ کلمہ حقیقی ہیں۔ اصل میں انسان ہی کلمہ ہے، اور ظالم لوگ جو فسق و فجور اور منافقت کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منحرف ہو چکے ہیں، مال کو جمع کرتے ہیں، رب پر بھروسہ کرنے کی بجائے مال و دولت کی تفاخر و غرور اور طرح طرح کے طمع حرص میں مبتلا ہیں۔ بس جو لوگوں جو ہے اپنے نفس کی وہ کیا کہتے ہیں خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اندر کے بتوں کو پوجنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے طرح طرح کے بت بنائے ہوئے ہیں، بس وہی لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ظالم اور کافر ہیں۔ وہی لوگ کلمہ سفلا یعنی کلمہ خبیثیہ، کلمہ سفلا یعنی کلمہ خبیثیہ ہیں، یعنی بندہ خدا، بندہ مومن ہی کلمہ ہے۔ حق کی خاطر حق میں واصل ہونے والا کلمہ طیبہ ہے، حق کی خاطر حق میں واصل ہونے والا کلمہ طیبہ ہے، اور کفر کی روشنی اختیار کرنے والا کلمہ خبیثیہ، کلمہ سفلا ہے۔ اسی چیز کو مالک نے آیت نمبر 257 سورہ بقرہ کی بھی بیان کیا کہ اے اللہ، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے۔ کیسے کارسازی کرتا ہے؟ وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، راہ ہدایت صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، نور محمدی کا حقیقی قطرہ بنا دیتا ہے، کلمہ طیبہ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں۔ اب جو لوگ سیدھے راہ پہ نہیں ہیں، نفس کے پجاری ہیں، وہ کیا ہوتے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے ہیلپر کون ہیں؟ سچوں کا تو اللہ ہے، ان کا کون ہے؟ ان کے حمایتی شیطان۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حق کی روشنی سے نکال کر انہیں باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی انہیں وہ کلمہ سفلا، کلمہ خبیثیہ، نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کی راہیں جو ہے مزید جو ہے بظاہر روشن ہے کہ مزید طریقوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو وہ طریقوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور کون سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور ان اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں تھوڑا سا اس کو انالیسس کروں لغت کے اعتبار سے، ہر اس شخص کو طاغوت کہا جائے گا جو اپنی جائز حد سے زیادہ تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو حد سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کرائے۔ انسان جب اللہ سے منہ موڑتا ہے تو انسان پر کئی قسم کے جو ہے طاغوت اور طواغیت جو اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہاں طاغوت سے مراد وہ غرور ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور راہ ہدایت کی روشنی پانے والے قلب منور والے کون سے لوگ ہیں، اور پھر اہل طاغوت کی مثال دی گئی ہے کہ اہل طاغوت کون سے لوگ ہیں جنہوں نے خدا اور توحید کی نفی کی، مردود اور سرکش ٹھہرائے گئے۔ بس اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب ایمان اور کلمہ اعلی اور کلمہ طیبہ ہیں، جو حکم الہی سے عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کی تمام منازل طے کرنے کے بعد حق سے واصل ہو گئے اور اللہ کا کلمہ بن گئے، کلمہ طیبہ بن گئے۔ ان کا قلب اس قدر منور اور تطہیر ہو گیا، پاک ہو گیا کہ آپ طیب ہو گئے، آپ طاہر ہو گئے، کلمہ گو بن گئے، کلمہ بن گئے۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کلمہ بے مثل، شجر بے مثل بن کے، اور دوسری طرف کیا ہوا؟ نمرود کلمہ سفلا اور کلمہ خبیثیہ ٹھہرایا گیا،
اور نافرمانی کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ حضرت ابراہیم توحید کے اور یکتائی کے ایسے عظیم جو ہے ہستی بن کر ابھرے کہ خلیل اللہ کہلائے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اور نمرود جس نے ایک اللہ کو نہ مانا وہ واصل جہنم ٹھہرا اور کلمہ خبیثیہ جو ٹھہرایا گیا۔ اسی بات کو سورہ نام کی آیت نمبر 115 میں بھی بیان کیا گیا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے زور سے پوری ہو چکی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اس میں مالک نے بالکل کھول کے بالکل بیان کر دیا ہے کہ جو سچ بات ہے، انسان دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا، آزمائش کی غرض سے یہ بات خود اس کے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ راہ راست کی طرف جاتا ہے یا گمراہی کی طرف۔ تو اس بات پر سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر اسی بات کو سورہ ہود میں بھی بیان کیا گیا 119 میں کہ سوائے اس شخص سے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اس لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا، بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب اہل باطل سے ضرور بھر دوں گا۔ یہاں مالک کو میں تھوڑا سا بیان کر کے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے، لیکن اس کا انتخاب، اختیار، انجام کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ بندے آپ پر ہے، آپ سوچو سمجھو اور غور کرو۔ رب نے تو اپنا کہا پورا کرتے ہیں، تیرے رب کا کلمہ پورا ہو گیا جس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ سورہ ہود کلمے کے مفہوم کو واضح کرتی ہے اور اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کا بتاتی ہے، یعنی نیک اعمال کی نیک جزا اور برے عمل کا برا انجام ہے، اور میرا رب اپنے وعدے کا سچا ہے، اور وہ تیرے اور کلمہ خبیثیہ یعنی بد اعمال انسان، اور جو بد اعمال انسان ہیں جو کلمہ خبیثیہ کا روپ اختیار چکے ہیں، کلمہ سفلا بن چکے ہیں، ایسے انسانوں اور جنوں کو جہنم سے بھر دے گا، یعنی ان کے برے اعمال کی انہیں کڑی سے کڑی سزا ملے گی۔ اس آیت میں یہ بات واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کا کلمہ ہے، سچا ہے، لیکن کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ بندگی ہے، کلمہ حق ہے، کلمہ طیبہ یعنی اپنے حق کو حق سے سچا کرتا ہے، کلمے کو کلمے سے سچا کرتا ہے۔ اور کلمہ حق اور کلمہ طیبہ کون ہے؟ اس سے مراد وہ بشر جو حق کی راہ پر چلتا رہا ثابت قدمی کے ساتھ، اور حق اللہ کے قوانین کے عین مطابق چلتا ہے اور حکم حق بن جاتا ہے۔ جب وہ حکم حق بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے اسم اور جسم کو یکجا کر دیتا ہے، بس پھر وہ ذات میں ذات کا دیدار کرتا ہے، معراجیت کو پا جاتا ہے، محمودیت کو پا جاتا ہے، مالک کے کلمے کا حقیقی حق ادا کرتا ہے، کلمہ طیبہ کا عملی مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم جس مقصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، مالک اپنے فرمان کے تحت جو کلمہ ہمیں صرف ہم کلمہ گو ہی نہ ہوں، صرف پریکٹیکلی بھی ہم نے کلمہ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے والے ہوں، اپنے آپ پر مارز وجود کریں تاکہ ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو، کل کلاں کو ہمیں اپنے رب اور رسول کے سامنے کسی شرمساری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ حق اللہ، بسم اللہ۔